یہ شجرہ پڑھا ہے میں نے جو ہم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. ہائے ہائے ہائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. جب کوئی کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے تو وہ سلسلہ اللہ کے رسول تک پہنچا ہے. بیعت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مرید ہے نہیں اور فون پہ ہی اس کو مرید کر لیا یا خط کے ذریعے سے ہی مرید کر لیا. اس کو بیعت عثمانی کہتے ہیں. عورت ہے کوئی وہ کہہ رہی ہے دلی سے کہیں سے کہہ رہی ہے میں بیعت ہونا چاہتی ہوں، بتاؤ کب کو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تب کہیں گے یہ آوے گی، اکیلی نہیں آوے گی، ساتھ میں کوئی دوسرا آوے گا، بلا وجہ کا خرچہ ہوگا، پریشان ہوں گی، گھر سے بے گھر ہوں گی. میرے یہاں لنگر کھانا ہے نہیں کہ یہاں کھانا کھلاؤں گا. تو پھر انہیں کیا کہتے ہیں ہم کہ وجہ سے اپنی اور ان کی سہولت کی وجہ سے باوضو ہو کر فون لگا کر مجھے دے دو، جیسے میں کہوں ویسے کر لو. کہ بھائی سمجھ آ گئی. اب تو فون پہ بھی نکاح ہو جاتا ہے، اس کے شرائط ہیں، اصول ہیں اس کے. بہرحال تو جب یہ نہیں تھا تو خط کے ذریعے سے، اور جب خط بھی نہیں تھے، خط کا طریقہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بنیاد رکھی تھی خط و کتابت کی، کہ دنیا آج اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. بنیاد اس کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رکھی تھی ڈاک خانے کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت کی، اور صحابہ حضرت عثمان وہاں ہے بھی نہیں، تو آپ نے فرمایا میں عثمان کو بھی بیعت کرتا ہوں. حضور نے کہا میں عثمان کو بھی بیعت کرتا ہوں. کیوں؟ حضور کو نمونہ بننا تھا نا قیامت تک کے لیے. جلال آباد حضرت کے یہاں تھے منشی جی بھی زندہ ہیں لاوڑ کے، وہ کہتے تھے میں حضرت سے بیعت ہونے کو کہا، فرمایا دیکھا جائے گا. بس اگر دیکھا جائے گا. پھر میرے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن نفل پڑھتا، 2 نفل روزانہ دعا کرتا، کبھی کبھی روزہ رکھتا نفلی اور پھر دعا کرتا اللہ حضرت سے بیعت کرا دے. اے اللہ مجھے حضرت سے بیعت. ہر وقت دھن تھی تو یہی تھی کہ اللہ حضرت سے مجھے مرید کروا دے کسی طرح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے مسیح اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ان کے قلب میں ڈالا. رمضان شریف کی 27ویں شب میں دفتر میں سے مدرسے میں سے بلوایا اور بلوا کر بیعت فرمایا. رمضان شریف کی 27ویں شب میں خود ہی بلوایا. تو معلوم ہے کسی نے کہا ہوگا، کسی نے فون کیا ہوگا، کسی نے اطلاع دی ہوگی فلاں کو بیعت کرو. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہاں ہو، یہیں ہو کہیں اور؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہنے لگا ہوں. اسی لیے دعا کر کے آیا ہوں اللہ طالبین صادقین عطا فرما دے، جو سچے طلب رکھتے ہوں. وہ جو سچی طلب رکھے گا وہ تو سودا خریدے گا. اور ویسے تو اگر میں تقریر سن کے چلے جاؤں گا، بڑی اچھی باتیں ہوئیں بس. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے نقش بندی سلسلے میں مرید ہوئے تھے، اور پھر پیر کا انتقال ہو گیا، تو طبیعت کو سیری نہیں ہوئی تھی، پیٹ نہیں بھرا تھا. اس لیے آپ پھر تلاش میں کسی پیر کی لگے، کوئی اور کامل پیر مل جائے. کامل چاہیے، کامل پیر. اچھا چلے کامل پیر کی تلاش میں یہاں جا وہاں جا، یہاں جا وہاں جا. کتنے سفر کیے؟ اب جتنے تم حضرات بیٹھے ہو بتاؤ تم نے کتنے سفر کیے اللہ والے کی تلاش میں؟ یوں منہ اٹھا اولال کے کہتے ہو کہ اب اللہ والے کہاں رہے؟ ایسے تم تلاش کرنے جاتے پھر کہتے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے کہاں ہے کہاں نہیں. ہمارے ماموں عبدالسلام خان اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کیونکہ ہم ہلدوانی پہاڑوں میں گھومنے چلے گئے چھٹی کے دن. پہاڑوں میں ادھر کو پہاڑوں میں گھومتے پھرے، ساتھی ادھر کو چڑھ گئے کوئی ادھر. مجھے ایک غار سا نظر آ گیا، میں اس میں پہنچ گیا. اس غار میں جب پہنچا تو ایک بزرگ سفید داڑھی والے اور کبوریا بچھا ہوا ہے، اور ان کا ارے تم یہاں کیسے آ گئے؟ کہا حضرت آپ کو سلام کرنے آ گئے. اچھا بیٹھو. دیکھو وہ دیکھ چلا اٹھا کے وہ لایا، اندر سے وہ کنستر لا اٹھا کے وہ لایا.
وہ کنستری لا اٹھا کے وہ لایا، اس میں شکر تھی، وہ گھول لی، مٹی کے بڑے بڑے پیالے، اور ان میں بسکٹ نکال کے کنستر میں سے اس میں ڈالے، اور کڑھا ہوا دودھ گرم گرم اس میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد فرمایا لو کھاؤ۔ کہ میں نے کھایا، کھانے کے بعد کہا حضرت میرے ساتھی اور بھی باہر ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے، اجازت چاہوں گا۔ اچھا ہے، لے جب تم آئے ہو تو کیوں کچھ نہ کچھ سے لیتے جاؤ، جاؤ یہ ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اگر کسی کے عرق النساء کا درد ہو، کتنا بھی لوٹ پھوٹ ہو رہا ہو، اس طرح پڑھ کے گنڈا بنا کے باندھ دینا، انشاءاللہ اپنا پیر ہو جائے گا۔ مگر یہ یاد رکھنا کبھی کسی سے لالچ نہ کرنا، جس دن لالچ کرو گے اثر ختم ہو جائے گا۔ تو ہم نے دیکھا کاندھلے جامع مسجد میں دروازے میں ان کی دکان تھی چشموں کی، تو بہت سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اس میں لاتے تھے، ہاتھوں میں اٹھا کے کندھوں پہ اٹھا کے لاتے تھے، جہاں انہوں نے گنڈا پڑھ کے باندھا، اور باندھنے کے بعد اس کو وہ اپنا پیر ہو جاتا تھا 10 منٹ کے بعد۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ کہاں ہے وہ اللہ والا؟ پہاڑوں میں۔ ساتھیوں سے بتا بھائی ہم تو اس طرح سے دودھ اور وہ بسکٹ پی کے آئے ہیں، بڑا بہترین دودھ تھا کڑا ہوا، اور بڑا کہاں ادھر غار ہے، آگے دیکھیں غار کا ہی نہیں پتا، غار کا ہی نہیں پتا۔ تو ڈھونڈنے والوں کو ملتے ہیں جی، اور جو بے طلب ہیں لوگ انہیں نہیں ملتے۔ اللہ کے رسول کو دیکھ کر منافق ایمان نہیں لا سکے تھے، صحابہ ایمان لائے، جانیں قربان کر دی، اور منافق بے ایمان وہیں رہ گئے۔ اسی لیے اللہ نے کہہ دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافق ہے نا، یہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اندر سے من کے کالے ہیں، یہ قیامت کے دن ان کا حشر دوزخ میں سب سے نیچے ہوگا۔ آ کے بیٹھتا ہے، وہ نہیں گردن ہلاتا ہے۔ تو جب حضور کے زمانے میں منافق تھے، آج کے زمانے میں نہیں ہوں گے حضرت جی؟ ہوں گے نہیں؟ مجلس میں آ کے بیٹھیں گے، اللہ اللہ بھی کریں گے، خدمت میں آپ کو ہدیے پیش کریں گے، لیکن ہے اندر سے منافق، ان کو پرکھنا بہت اہم کام ہے، اور اللہ ہی اپنے فضل سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے حضور کی دعا ہے کہ اے اللہ میں اس آنکھ سے پناہ چاہتا ہوں تیری جو مجھے دیکھے تو محبت سے، آنکھیں تو دیکھیں محبت سے، اور دل اس کا مجھے اندر سے چیرے لیتا ہو۔ یہ تو ہے تن کے دھولے من کے کالے۔ اسی لیے کبیر پنتھی نے کہا ہے، کبیر داس، بعض علماء کہتے ہیں کبیر سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ تھے یہ، جن کو اس کبیر پنتھی کہتے ہیں۔ ان کی تعلیم تبلیغ تھی اس قسم کی، تو انہوں نے فرمایا کہ تن دھولا من میلا، بگلے جیسا بھیس، تجھ سے تو کاغا ہی بھلا جو اندر باہر سے، کوا اندر سے بھی کالا، من سے بھی، دل سے بھی کالا، ظاہری میں بھی کالا، اور بگلا بگت جی، تن دھولا من میلا، یوں بیٹھا بیچارہ، جہاں مچھلی منڈک ادھر کو آیا ہے، کچھ نہیں کہتا کسی کو، اور جب ادھر کو ادھر بے فکر پھرنے لگے ہوئے جلدی کر بھی گیا کہاں، اور پھر کہیں بیٹھا۔ تو تن دھولا من میلا، بگلے جیسا بے بھیس، اور مولانا روم تو کیا کہہ گئے، بر زبان و تسبیح و در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح کے دارد اثر۔ جس کا ترجمہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں غذائے روح میں فرمایا ہے، ہاتھ میں تسبیح دل میں گاؤ خر، ایسی تسبیح کب رکھے ہے اثر۔ ہاتھ میں تسبیح دل میں گاؤ خر، گدے گھوڑے دل میں، اور ہاتھ میں تسبیح، تو فرمایا ایسی تسبیح کب رکھے ہے اثر، ظاہر اور باطن تیرا اگر ایک ہو، جب پاوے تو کہیں حق کی راہ کو۔ جب تک اندر باہر سے ایک سا نہیں ہو جائے گا، اللہ کا راستہ نصیب نہیں۔ اس لیے بھائی اگر کسی کو روپے کا کہیں کا سہارا لگاؤ، اللہ کے لیے لگاؤ، اس سے امید نہ کرو یہ تمہاری تعریف کرے گا اور تمہیں ہمدردی کرے گا۔ یہاں حسین پور میں یہ سب چیزیں سبق سیکھ چکا ہوں۔ ایک آدمی آ کے روتا، گھر والے آ کے روتے، مر گئے جی، لٹ گئے جی، برباد ہو گئی، جان بچا لو، میرے لڑکے کا نام آ گیا، اور وہ جاٹ یوں کریں ہاں وہ وہی لڑکا ہے، اور اسے پہچاننے کے کہا ہم آگے پہچان لیں گے اسے، ہم آگے پہچان لیں گے اسے، حسین پور۔
آ گئے اور جی جان بچا لو کسی، میں کہا اللہ کے قبضے میں جان بچانی، میرے ہاتھ میں کیا ہے بھائی؟ بار 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 یہ تعویذ کا کیا ہوگا؟ تعویذ سے اللہ کے حکم سے ہوگا، تعویذ کو تو لوگ چپٹے، اللہ کے دعا پہ یقین نہیں رہا۔ میں نے کہا اچھا بھائی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ بس ایک دن آ گئے جی بس کل کو آ رہے ہو، تاریخ رکھ دی انہوں نے، کل کو آ رہے ہیں، جان بچا لو۔ اللہ کا نہ کھانے کا نہ پینے کا، نہیں اور وہ اچھی بات ہے دعا کریں گے بھائی۔ ہم یوں کہیں کچھ نہیں ہوگا، کیوں؟ ہمارے پاس کچھ دعویٰ کرنے کی دلیل ہے، ہم اللہ سے مل آئے ہیں، کوئی لوح محفوظ میں دیکھ آئے ہیں، ہم یوں کہیں کچھ نہیں ہوگا؟ یہ تو بندگی کے خلاف ہے۔ بندگی یہ ہے ہاں بھائی دعا کریں، تم بھی دعا کرو ہم بھی دعا کریں، اور دعا میں جان لگا دے۔ آپ یقین جانیے میں نے 80 رکعت نفل منت مانی، پہلے 2 4 پھر 2 سے 4 پھر 10 پھر 20 پھر 30 یہاں تک کہ بڑھتا چلا گیا اور دعا کرتا چلا گیا۔ دعا جب 80 نفلوں پہ جا لیا تو ایک دم ایسا محسوس ہوا جیسے میں بول رہا ہوں اور اللہ کے یہاں کھنچ رہی ہے، یعنی یقین ہو گیا کہ دعا قبول ہو گئی۔ اور نفل کہاں پڑھی جا کے؟ عیدگاہ میں، گاؤں سے باہر، رات کو عشاء کے بعد 10 11 بجے عیدگاہ میں جا کے، جب ڈر نہیں لگتا تھا اب ڈر لگنے لگا، اور کمزوری آ گئی نا تو ڈر لگنے لگا بھائی۔ جب جوش تھا، جوانی تھی تو ڈر نہیں لگتا تھا، تو رات کو وہاں جا کے عیدگاہ میں نفل پڑھی، اور جب محسوس ہو گیا کہ انشاءاللہ اب دعا قبول ہو گئی، پتہ چل جاتا نہیں چل جاتا؟ بزرگوں نے فرمایا مجھے پتہ چل جاتا ہے میری یہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو فرمایا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب رونگٹے کھڑے ہو جائیں یا آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں تو سمجھ لو کہ دعا قبول ہو گئی۔ اور جس کا دل دھیان ہے نہیں اللہ کی طرف، رونگٹے کہاں سے کھڑے ہوں گے، آنکھوں سے آنسو کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو یوں کر گئے آمین آمین۔ آج ہے باولوں کی فوج اکٹھی ہو رہی ہے، باولوں کی فوج، خانقاہوں میں دیکھو جا کے باولوں کی فوج، آمین آمین۔ وہ کہے اللہ ہم مر گئے، جو کہ آمین، یہ پتہ نہیں ہاں آمین کہوں کیا کہوں۔ جب جلسوں میں کہیں جاتا ہوں میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس نے ہم کو اس مبارک مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو سب کے سب لوگ کہتے ہیں آمین۔ بتاؤ یہاں آمین کی جگہ ہے؟ بھائی اللہ نے توفیق دی نہیں؟ جب بے شک ہے تو آمین کیوں کہہ رہے ہو؟ تو معلوم عقل سے کورے ہو۔ اور جماعت والے کھڑے ہو کے یوں کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق دی، تو کیا کہیں لوگ؟ آمین۔ اسے کچھ پتہ نہیں، نہ اسے کہنے والے کو پتہ، نہ انہیں سننے والوں کو پتہ۔ آمین، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، کہ آمین۔ بھئی خدا کے بندوں میں دیکھو کہاں سے بے شک کہنا چاہیے، کہاں نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اب کیا کہو؟ اب آمین۔ یہ یہاں بھی بے شک کہو گے، اب وہاں بھی آمین اور یہاں بھی آمین، اب کہاں جا گئے آمین؟ بولو، سمجھ میں آئی؟ غلط طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یوں فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور وہ اس کی دلیل کیا ہے کہ دل لرز جائے اور بدن کے گھونٹے کھڑے ہو جائیں یا آنکھوں سے آنسو، تو سمجھ لو یہ دعا قبول۔ اور یہ آنسو کا نکلنا اور رونٹوں کا کھڑا ہونا جب ہی ہوگا جب لگا لے لو کنارے سے کبھی تو لہراوے گی، جب روزانہ دعا میں توجہ سے گڑ گڑائے گا، ایک دن بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی دوستو، بیڑا پار ہو جائے۔ تو کیا فرمایا؟ ہاتھ میں تسبیح اور دل میں گاؤ خر، ایسی تسبیح کب رکھے ہے اثر، ظاہر اور باطن تیرا اگر ایک ہو، جب پاوے تو کہیں حق کی راہ کو۔ سمجھ میں آئی؟ تو مقصد تعلق کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ادب سے نام لو، اللہ تعالیٰ سے۔ یہ بڑھا لیا کرو تعالیٰ کا لفظ، یا اللہ جل جلالہ کہہ دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے ضروری۔ ایک آدمی نے جو نیت کی اللہ کے لیے، تعالیٰ کے لیے عمل کروں گا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کیا کروں؟ سوچا دل میں کیا کروں، کہنا آج اس طرح صدقہ کروں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کس نے دیا کس نے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہنے ہاتھ سے صدقہ کرو، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ داہنے ہاتھ سے صدقہ کرو اور بائیں ہاتھ کو
خبر نہ ہو۔ اور آج ڈھونگ بازیوں کا عجیب حال ہے، اس لیے بڑا تکلیف ہے۔ لوگ کہتے ہیں بہت سے کہنا بہت کٹڑ مزاج ہے، بہت ایسا ہے۔ ٹھیک ہے، کٹڑ تو تم نے کر رکھا ہے، تم نے کر رکھا ہے۔ ایک آدمی جوتے لایا، بڑے اچھے خوبصورت جے پوری جوتے تھے وہ، اور لایا وہاں سے، اللہ کے یوں کوڑے میں چھپا رکھیں گے، اللہ کے وہاں بیٹھ گیا۔ جب سب چلے گئے، جی دیکھو یہ جوتے آپ کے لیے لایا تھا میں، آپ کے صحیح آوے نہیں آتے۔ میں دیکھا کہ ہاں بالکل ناپ کے صحیح ہیں، بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، کہ جی بس یوں ڈر رہا تھا میں کہ پتہ نہیں قبول ہوں گے نہیں ہوں گے، اور پیروں میں آویں گے نہیں آویں گے، دونوں فکر سوار تھے۔ چلو وہاں رکھ دیے۔ ایک آدمی آیا، آ کے اس نے کہا جو جوتے لایا تھا، اسے نے بتایا کتنے کا ہے؟ میں تجھے کیسے پتا؟ کہنے وہ وہاں بازار میں دکھا رہا تھا، حضرت جی کے واسطے جوتے لایا۔ بولو بھائی اخلاص ہے اس میں؟ برکت ملے گی اسے؟ یہ ریا کا ہے جو تیرا واضح پن، زہر ہے باطن میں اور ظاہر میں قند۔ باہر میں مٹھائی ہے، اندر سے زہر ہے۔ خنجر لاہور سے اس چور کو قتل جس نے کر دیا ہے نیک خوب، دولت ایمان لی اس نے بچا، باخوشی جنت میں جا ڈیرا کیا۔ جس نے اخلاص پیدا کر لیا اس کے لیے ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ کے لیے سمجھ میں آ گئی؟ تو میں بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، دماغ اس سے میری طبیعت ٹھیک ہی نہیں چل رہی ہے۔ وہ میں نے عیدگاہ میں جا کے نفل منت مانی، 80 نفل صبح کہا ہے جی بس تعویذ دے دو۔ تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، جب تمہاری تسلی کے لیے دے رہا ہوں باندھ دیجو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ حفاظت فرماوے گا، امید ہے اللہ کی ذات سے۔ وہ آئے اور لڑکے کو جب بلایا، پیلا ہو رہا تھا، تو کئی دن سے کھانا بھی چھوٹ رہا تھا۔ جب سامنے آیا دیکھتے ہی سارے کے سارے دیکھنے لگے کہ بھائی یہ ہے لڑکا ڈرائیور وہ۔ تو جاٹ کے وہ کہنے لگے نہیں جی یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، چلو بھائی اٹھ کے چلے گئے، یہ نہیں ہے وہ لڑکا۔ کس نے کہلوایا؟ یہ وہ تو دشمن دین تھے، دشمن اسلام تھے، وہ تو کہہ دیتے ان کا کیا بگڑتا تھا، سارا وصول اس سے ان سے کرتے۔ چلے گئے چھوڑ کر کے، انہوں نے کہا انہیں پتہ بھی نہیں میں نے 80 رکعت نفل منت کی جو مانی تھی ان کو مصیبت بھری ادا کی، لیکن سب سے زیادہ تکلیف انہی لوگوں نے پہنچائی مجھے۔ ہے کسی کا اعتبار؟ تو جو کام کرو اللہ کے لیے کرو، کم از کم اس کا اجر اللہ تو دے گا۔ یہ کیا دیں گے؟ یہ کیا اجر دیں گے؟ کچھ بھی نہیں دیں گے۔ تو اس آدمی نے یہ نیت کی کہ اب میں کوئی صدقہ خیرات ایسا کروں کہ حضور نے فرمایا دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو، بائیں کو بھی خبر نہ ہو۔ تو یہ کچھ رقم لے کر کے اور اکٹھی کر کے، اس میں پہلے تو ویسے ہوتے تھے نا سونے چاندی کے سکے، اور لے کر کے باندھ کے پوٹلی سی، اور چپکے سے گیا رات کے وقت میں اندھیرے میں، یوں دکھے ہی نہ کون ہے، عورت ہے کہ مرد ہے، دکھے ہی نہ، اس انداز سے گیا۔ اور ایک آدمی ملا راستے میں، سوچا بدلا اسی کو دے، اس کو دے دے، نہیں پتا کون دے رہا ہے، نہیں پتا کس کو دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے، دے کے چلا گیا۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تو نے اس حدیث پر عمل کروا دیا کہ دانے ہاتھ سے دو، بائیں کو خبر نہ۔ صبح کو لوگوں میں شہرت ہو رہی ہے، کیا شہرت ہو رہی ہے؟ لو بھائی اللہ میاں نے دیکھو چوروں کو دلوا دیا یوں بغیر کہیں۔ رات کو کوئی آدمی آیا، ایک تھیلی پکڑا گیا اشرفیوں کی، چوروں کو، اور پتہ نہیں کون تھا کون نہیں۔ اللہ، آپ نے سوچا بس جی قبول نہیں ہوئی اللہ کے یہاں، جو تو میرے پیسے چور پہ گئے، جو میرے پیسے چور پہ گئے۔ اگلے دن پھر پوٹلی بنائی اور بنا کے پھر لے گیا رات کو راستے میں۔ جا کے دیکھا ایک اور آدمی ملا تو اس کو دے دیا اس دن، اور چپکے سے یوں پکڑا کے اور چلے گئے۔ انتظار میں رات، دیکھو آج بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا نہیں کیا۔ صبح کو شہرت ہو رہی ہے، اللہ میں بھائی بھرتوں کو بھرے، فلاں آدمی وہ مالدار جا رہا تھا چلا گا، اسے رات کو پوٹلی پکڑا گیا اشرفی ہوئی۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بھی بیکار گئے، کسی حاجت مند پہ نہیں گئے، ضرورت مند پہ نہیں گئے۔ تو ضرورت مند کو دینا ضروری ہے کہ نہیں؟ بولو، چندہ وہاں دو جہاں ضرورت ہو، زکوٰۃ اس کو دو جہاں ضرورت ہو۔ دارالعلوم ہمارا مرکز ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ جی اب آ کے کشمیر کا کہیں کا بتا رہا ہے،
اب میں پریشان ہوں، میرا اجڑ گیا، بس گیا. بہت سے یہاں تمہارے یہاں کے فقیر مانگتے پھرتے ہیں، اور وہاں کا نام بدنام ہو گیا کشمیر کا. ہاں بھائی کشمیر کا فلسطین کا ہی ہوگا جو مانگتے پھر رہا ہے، دے دے بھائی دے دے بھائی. اور ہے وہ کون؟ تلک دھاری. اس کے آدھار کارڈ چیک کرو تو پتہ چلے گا کہ غیر مسلم ہے. داڑھی رکھے ہوئے ہیں، رومال ڈالے ہوئے ہیں سر کے اوپر، اور وہ چندہ کرتے پھر رہے ہیں، مانگتے پھر رہے ہیں. تم دھوکہ کھاتے ہو ان سے، عقل مندی کے ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن جھڑکو بھی نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکو نہیں. سائل کو مانگ رہا ہے تو ارے سینکڑوں پھر ایسے یوں مت کہو یہ نہیں دینا، جاؤ مجھے یقین نہیں ہے، مجھے اعتماد نہیں. اس شخص نے سوچا آج میں کسی مرد کو دینے کا ہی عورت کو دوں گا. بس تیسرے دن پھر پوٹلی لے کر رات کو چلا. بس ایک عورت راستے میں جا رہی تھی، اس کو چپکے سے پکڑا کے اپنا سیدھے راہ چلے گئے. صبح کو شہرت ہوئی یہ کہ بھائی دیکھو رات فلاں ڈنڈی کو کوئی وہ دے گیا پوٹلی. پتہ نہیں کون ہے رات کو ایسے ایسا کو ہمیں دیتا نہیں کوئی، ہے نا. وہاں مکہ شریف میں ایک آدمی کہنے لگا یوں کہیں یہاں کے شیخ بہت روپے بانٹتے ہیں، ہمیں تو کسی نے دھیلا بھی نہیں دیا اب تک، ہمیں تو کسی نے دھیلا بھی نہیں دیا آج تک. یہاں بھائی بیٹھا دعا مانگ رہا تھا اپنا، کر کے ہاتھ پھیلا کے دعا. رومال جو تھا وہ منہ پہنچا تھا، اسے سکھانے کے لیے آگے پھیلا رکھا تھا سکھانے کے لیے. اب ایک نے آ کے اس میں 1 ریال ڈال دیا، دوسرا اس نے بھی ڈال دیا. انہیں جو دعا مانگ کے دیکھا تو وہ رومال تولیا بھرا پڑا روپوں سے. دلوا دی نے اللہ نے دلوا دیے. بتاؤ راضی ہو کے لیے دیے اللہ نے، ناراض ہو کے دیے. تو ہمارے گھر کی توہین کرتا ہے. لے دیکھ لے تھا لے دنیا، تو دنیا کا طالب ہے نا. ہمارا طالب ہو کے تو یہاں مکہ میں نہیں آیا. تو لے تیرے دنیا کی طلب ہے تو دل لے نوٹ. اللہ اکبر. ہم چلے جا رہے تھے دن بازار میں کو، تو بھوک رہی تھی لگ، تو ہم سوچ رہے کوئی چیز ایسی مل جائے کھانے کے لیے جو لے لیں سستی ہو اور اپنا کام چل جاوے. ساتھیوں کو اپنا دھندے میں لگ رہے ہیں. تو میں چلا جا رہا تھا، ایک آدمی راستے میں ملا کہ اتنا بڑا ڈبہ، کہنے حاجی ہدیہ حاجی ہدیہ حاجی ہدیہ اڑاؤ دے. میں نے کہا میرے حاجی اشارہ کیا، میں نے کہا یہ سمجھنے کا نہیں. حاجی ہدیہ، پھر یوں آگے کوڑ گیا آگے. میں نے لے لیا. دیکھو تو گرم ہو رہا بہت. میں جلدی سے ساتھیوں میں آیا، وہاں حرم شریف میں آ گیا. لو بھائی دیکھو کیا ہے اس میں. کھول لی، دیکھا تو مرغے کی بریانی، مرغے کی گرم گرم بریانی. میں نے بھی کھائی، انہوں نے بھی کھائی. کس نے دلوایا؟ بے طلب کے جو آئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. بے طلب کے جو آئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو صبح کو شہرت ہوئی، لو بھائی فلاں رنڈی کو کوئی روپے دے گیا؟ نہیں، ہمیں نہیں دیتا کوئی. اللہ نے کہا یا اللہ کیا ہو گیا، میرا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ یہاں قبول نہیں ہو رہا. اور اس پہ چلا گیا مالدار پہ، اس پہ چلا گیا پیسہ چور پہ، اس پہ چلا گیا رنڈی پہ. لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی. وہ جو چور تھا اس نے کہا جو اللہ بغیر چوری کے دینے پر قادر ہے، کیا مجھے اچھے خاصے آدمی کو میں کام کر کے کروں تو کیا اللہ مجھے روزی نہیں دے گا؟ اس نے چوری سے توبہ کر لی اس دن سے. وہ مالدار زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، صدقہ خیرات نہیں کرتا تھا. اس نے کہا اللہ تیرے ایسے بندے رات کو چھپ چھپ کے صدقہ کرتے ہیں، اب میں اتنا کنجوس بنا پڑا، مال پہ قبضہ کرا، ناک کی طرح بیٹھا ہوں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میں توبہ کرتا ہوں. وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بن گیا. اس رنڈی نے کہا یا اللہ جو بغیر گناہ کے تو روزی دینے پر قادر ہے، آج سے میں توبہ کرتی ہوں، بدکاری نہیں کروں. بولو اللہ کے لیے عمل کیا تھا، فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ اس کا بھی فائدہ ہوا اور ان کا بھی جن کو دیا تھا. اتنی برکت ہے اس میں. جو آدمی اللہ کے لیے قدم اٹھائے گا، اس کو کہتے ہیں اخلاص. صوفی اکرام کہتے ہیں اخلاص بہت دیر میں پیدا ہوتا ہے. اخلاص بہت دیر میں پیدا ہوتا ہے، یعنی خالص عمل اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی بھی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، جسے کہتے ہیں اخلاص. بھائی اصلی گھی تو جانتے ہو گے، ملاوٹی دودھ ملاوٹی گھی اصلی تو نہیں ہوتا، نخالص ہوتا ہے. نخالص نہیں ہے یعنی خالص نہیں ہے.
اور اب لوگ الٹا سمجھیں، کیا کہیں، یوں کہیں یہ گھی بھائی خالص ہے نخالص، جی نخالص تمہیں کیسے چاہیے، نخالص چاہیے، اور خدا کی قسم بالکل نخالص ہے۔ انہیں کہا قسم کھا لی، اسے یہ پتہ نہیں لفظ کیا کہہ رہا تو۔ نخالص کا مطلب یہ ہے جس میں اصلی ہے ہی نہیں، جس میں اصلی ہے ہی نہیں، اسے کہیں کیا، نخالص۔ اور خالص اسے کہتے ہیں جس میں کچھ بھی ملاوٹ نہ ہو۔ تو قسم سچی کھانا نہیں کھا رہا وہ، خدا کی قسم، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ گھی بالکل نخالص ہے۔ اور یہ کیا سمجھ رہا، خالص۔ اعتبار تو محاورے کا ہے، لیکن ہمیں بھی عقل چاہیے کچھ، یوں پھنستے نہ پھریں جالوں میں۔ تو اس لیے بات چلی تھی کہاں سے، ہے کسی کو یاد؟ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا نا، وہ ہاتھ میں تسبیح دل میں گاؤ خر، ایسی تسبیح کب رکھے ہے اثر، ظاہر و باطن تیرا اگر ایک ہو، جب پاوے تو کہیں حق کی راہ کو۔ بات اب تھی حاجی صاحب کی یہ کہ حاجی صاحب کے پہلے پیر کا انتقال ہو گیا، دوسرے پیر کی تلاش میں لگ گئے، اور یہ تمنا تھی اللہ مجھے کوئی کامل پیر عطا فرما دے۔ دعا بھی کرتے، راتوں کو دعا مانگتے، اور پھر چلے جاتے دن میں، وہاں ایک بزرگ ہے، وہاں ایک بزرگ ہے، سب کے پاس جاتے، کئی تال نہیں کھاتی تھی، واپس آ جاتے تھے۔ اللہ سے پھر دعا کی، ایک دن رات کو رو کے سوئے، اے اللہ مجھے تو رہبری فرما دے، رہبر تو ہے، مجھے کوئی کامل پیر عطا فرما دے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کو میاں جی صاحب کو رسوا کرنا تھا، جو اپنے کو مٹائے پڑے تھے مسجد میں، مسجد کے غسل خانے دھو رہے ہیں، بیت الخلاء صاف کر رہے ہیں، جی مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں، اذان پڑھ رہے ہیں، وہ انہوں نے اپنے کو مٹا رکھا تھا، وہاں فنا کر رکھا تھا۔ اللہ کو ان پہ پیار آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کہا میں تجھے رسوا کر کے رہوں گا، دیکھو تو نے تو اپنے کو چھپایا ہے یہاں، اور میں تجھے بدنام کیسا کروں گا پوری دنیا میں، میاں جی نور محمد، میاں جی نور محمد۔ یہ دارالعلوم دیوبند تبلیغی جماعت، سہارنپور کا مدرسہ، اور یہ رائے پور کی خانقاہ، سارا طفیل ہے میاں جی صاحب نور محمد جھنجھانی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتوں کا طفیل، جانتے بھی نہیں ہم۔ اگر غیروں کے ہاتھ میں وہ قبر ہوتی نا، پھر دیکھو کیسے لمبا چھوڑا عرس بھرتا، اور کتنے جا کر تللے ہائے ہائے۔ تو میاں جی صاحب، حاجی صاحب فرماتے ہیں رات کو دعا کر کے میں سویا تو خواب میں زیارت ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اے امداد اللہ تم ان سے بیعت ہو جاؤ نا، اور ہاتھ پکڑ کے لو ہم نے ان سے بیعت کرا دی، ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے یوں دے دیا۔ تو ان چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے بڑے خوش ہوئے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ حضور دے رہے ہیں، حضور کو جس نے خواب میں دیکھا سچ دیکھا، جھوٹا نہیں ہو سکتا، شیطان نہیں آ سکتا، اور حضور جس کے ہاتھ میں دے ہاتھ دینا، اس سے کامل کون ہوگا، بڑا کامل کون ہوگا۔ بڑے خوش ہوئے، بس صبح کو اٹھ کے بڑے خوش ہیں۔ لیکن یہ خیال پیدا ہو گیا، ارے یہ تو پوچھا نہیں وہ رہتے کہاں ہیں، وہ تو میں نے کبھی دیکھے ہی نہیں ایسے بزرگ، یہ رہتے کہاں ہیں۔ اب پریشان، بس تھانہ بھون سے سفر کر کے جلال آباد آئے پیدل۔ تو پہلی مسجد پہلے اڈے پر جو پڑتی ہے مسجد، اس مسجد کو جو بنائی گئی ہے وہ مسجد مولانا جلال الدین صاحب زیارت، صاحب کیا کہتے ہیں اس کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت روزانہ ان کو ہوا کرتی تھی، صاحب حضور کہتے ہیں، صاحب حضور کہتے ہیں، تو روزانہ حضور کی زیارت ان کو ہوتی تھی۔ تو اس دن بھی زیارت ہوگی، وہ دیکھ رہے ہوں گے سالہ نقشہ کس سے بیعت کروا رہے ہیں حضور۔ تو آگے کہا مولانا رات میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، مگر میں یہ بڑا خوش ہوں، مگر ساتھ ساتھ رنج بھی یوں ہے کہ میں یہ نہیں پوچھ سکا یہ رہتے کہاں ہیں۔ تو مولانا جلال الدین صاحب نے فرمایا اے تم یہاں بھی گئے ہو لوہاری؟ کہ جی لوہاری کیا ہے؟ وہاں لوہاری مسجد میں رہتے ہیں، اگلی طرف امام میاں جی نور محمد جھنجھانے کے ہیں، کہیں وہ نہ ہو، کہیں وہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا جی میاں جی کا کیا مطلب، کو تو بڑے اللہ والے علامہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا تم جا کے دیکھ لو، پاس تو آئے ہوئے ہو، کیا حرج ہے، جا کے دیکھ لو کبھی وہ نہ ہو۔ یوں نہیں کہا کہ وہ ہے وہاں چلے جاؤ، سیدھا پکا پتہ نہیں بتاتے، تو ہم تمہیں سٹا کیسے پکا بتا دیں، کل کو جو آئے گا۔ جنہوں نے خود دیکھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت کراتے ہوئے، اور وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہاں چلے جاؤ وہ ہے وہ، تو دھوکہ نہ کھاؤ ان دھوکے بازوں سے۔ تو گئے، خیر چلے گئے۔
مسجد میں جا کے جوتے نکال لے تو دیکھا ایک آدمی تصویر لیے بیٹھا، دوپلہ ٹوپی ہے، گاڑے کا کرتا، گاڑے کی دھوتی ہے۔ جب میاں جی صاحب نے جب حاجی صاحب نے قدم رکھا تو میاں جی صاحب نے تصویر تو چھوڑ رکھ دی اور ادھر رخ کیا ان کی طرف کو۔ بھائی ان کا رخ چہرہ دیکھتے یہ تو وہی ہستی ہے جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس دیکھتے ایک دم لولیل ہو گئے، مست ہو گئے، اور مستوں کی طرح السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ پہلی کرامت تھی جو فرمایا امداد اللہ تمہیں اپنا خواب پہ بڑا یقین ہے؟ تو فرمایا حضرت اب تو تصدیق ہو گئی، تو سامنے موجود ہیں، تصدیق ہو گئی۔ تو فرمایا اچھا کیوں آئے ہو؟ بیعت ہونے آئے ہو۔ تو ادھر تو بات رات کو ہو ہی چکی تھی، اب صبح کو ظاہری طور پر بھی تو انتظام کرنا تھا ہی نہیں۔ دو جنوں کی راضی کیا کرے گا پنڈت قاضی، جو نہیں چلتا کام ہے نا، وہ تو نکاح ہونا ضروری ہے، راضی ہو کے بھی نکاح ہونا ضروری ہے۔ تو انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کر لیا، اور بیعت کیا جب تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، جس وقت حضرت مجھے بیعت کر رہے تھے میرا دل اس طرح اوپر نیچے ہو رہا تھا اور نور چڑھتا ہوا مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ اور بیعت ہونے کے بعد کیا فرمایا، مجھے حاجی صاحب میاں جی صاحب سے کیا کیا دولت ملی ہیں، کیسے کیسے سمندر اور کیسے کیسی جوش مارتے دریا مجھے ملے ہیں، اگر ایک سرا ایک چشمے کا کھول دوں تو یہ زمین سے لے کر آسمان تک ساروں کو غرق کر دوں۔ اتنا مجھے میاں جی صاحب کی بیعت ہونے کے بعد مجھے دولت ملی۔ اور یہ کہتے ہیں پھونک دے ماہی سے لے کر ماہ تک، یہ رہے نہ وہ رہے نہ میں نہ تو، باقی رہ جائے فقط ہوئی ہو۔ یہ ان کے اشعار لکھے ہوئے ہیں حاجی صاحب کے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو میاں جی صاحب کے برکت سے نوازا اور دولت عطا فرمائی۔ جب آئے تھانہ بھون تو شیخ الحدیث صاحب تھے وہاں تھانہ بھون کے، تو انہوں نے کہا کیا بات ہے حاجی آج خوش نظر آ رہے، پیر مل گیا دکھے کوئی؟ کہ سب کو پتہ تھا ہر وقت غمگین پیر نہیں مل رہا، کوئی پیر نہیں مل رہا، کوئی پیر مل گیا دیکھ، ہاں اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا تھا اس سے بھی اچھا عطا فرما دیا۔ ارے کون مل گیا ایسا؟ کہنے لگے میاں جی نور محمد صاحب ہیں، جن جانے کے لوہاری میں رہتے ہیں مسجد میں۔ میاں جی ہاں، جو چھان پہ پھرا کرے نا اسے گدلا ہی پینے کو ملے، دیکھ کہاں جا کے پھنسا تو میاں جی کے پاس۔ حاجی صاحب نے کہا حضرت بڑے کامل شخص ہیں۔ ارے ہوگا کامل، میاں جی بھی کہیں کامل ہوتے پھرے۔ انہوں نے کہا ایک سوال کر لوں، جواب تو دیا نہیں جا سکے۔ تو چلیے حاجی صاحب کو تو پکا یقین ہو چکا تھا، وہ تو پکے مومن ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا چلیے بس پہنچے، السلام علیکم، تسبیح رکھ دی۔ میاں جی صاحب نے متوجہ ہو گئے، فرمایا یہ کون صاحب ہیں امداد اللہ؟ فرمایا حضرت یہ تھانہ بھون کے شیخ الحدیث صاحب ہیں۔ فرمایا اچھا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے علم نبوت سے نوازا ہے، ماشاءاللہ اللہ نے علم نبوت سے نوازا ہے۔ کہا حضرت وہ تو ٹھیک ہے مگر یہ تو کچھ اور کہتے ہیں۔ فرمایا کیا؟ یوں کہتے ہیں اگر ایک سوال کر لوں میاں جی پہ قیامت تک جواب تو بنے نہیں۔ فرمایا ہاں ٹھیک کہتے ہیں، کہاں عالم اور کہاں شیخ الحدیث اور کہاں میاں جی، کیا جوڑ ہے؟ یوں کر کے یوں جھومتے یوں فرمایا خیر میں کوشش کروں گا مولانا کے سوال کا جواب دینے کی۔ مولانا ارشاد فرمائیے کیا سوال ہے؟ جب یوں کہا کیا سوال ہے، سوال فرمائیے، تو مولانا نے جب یوں نظریں اٹھائیں تو پیشانی پر جواب لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے پڑھ لیا اور پڑھ کے گھبرا کے ادھر کو نظر کی، دیوار پہ لکھا ہوا ہے، ادھر کو دیکھے وہاں لکھا، یہاں تک کہ اوپر دیکھا وہاں ہوا کے تھپیڑے جواب بناتے پھر رہے۔ ایک دم قدموں میں پڑ گئے، میں اللہ مجھے معاف کر دے حضرت، مجھے پتہ نہیں تھا اللہ نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا ہے۔ دیکھا یہ ہے مٹنا، اسے کہیں طالب صادق، اسے کہیں لینا بزرگوں سے۔ آج تو ہنسی کھیل بنا رکھا، دودھ لیا ہے، کوئی گھی لیا ہے، کوئی سیب لیا ہے، کوئی جوتے لیا ہے، کوئی جوڑا لیا، حضرت جی بھی راضی، مرید بھی راضی، بس یہ ارے اپنے کو پیش کرو، اپنے کو پیش کرو فنا کرنے کے لیے، اور پھر ان سے لو تم دولت، پھر دیکھو تمہیں کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں، اور دنیا ہی میں جنت کا مزہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ یہ ولایت رسول اللہ سے نکلی ہے،
حضور نماز پڑھا رہے ہیں مسجد میں، نماز پڑھا رہے سورج گہن کی، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے کو ہو گئے، مصلی پہ آگے کو ہو گئے، پھر پیچھے کو ہٹ گئے، پھر آگے کو، پھر پیچھے کو ہٹ گئے، پھر مصلی سے بھی پیچھے کو ہٹ گئے، اور پھر آگے کو۔ سلام پھیرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آج نماز میں ہم نے عجیب حالت دیکھی ہے، یہ کیا قصہ تھا؟ کبھی آپ آگے کو ہوتے تھے، کبھی پیچھے کو ہوتے تھے۔ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت سامنے کر دی تھی، سارے باغات سجے سجائے جنت میرے سامنے تھی، میرا جی چاہا انگور بڑے شاندار ہیں، لاؤ ایک گچھا توڑ لو، تو میں توڑنے کے لیے آگے کو بڑھا، تو پھر جی میں آیا، انکار آیا، میں پیچھے کو ہٹی، اسے توڑا نہیں، میں نے چھوڑ دیا۔ پھر جہنم سامنے آیا تو میں پیچھے کو ہٹ گیا ڈر کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ صحابہ سوچ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ایک گچھا توڑ لیتا ہم بھی دیکھ لیتے جنت کا دنیا میں انگور کیسا ہے، تو بولو بہت سے لوگ کافر ہو جاتے نہیں، وہ مسلمان ہی، وہ تو جنت کا گچھا ختم ہوتا نا، تو جنت کی چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ لیکن بہت سے لوگ ایمان نہ لاتے، اور بہت سے لوگ ایمان لاتے شک کرتے، اور شک سے پھر ایمان نہ رہتا۔ اب تو بات پردے میں ہے نا، یؤمنون بالغیب، ایمان لائے ہم غیب پر، سمجھ میں آ گئی بات؟ بات شروع نہیں ہو پائی، پتہ نہیں کہاں چل گئی تھی بات، کہاں سے چلی تھی بتائیے کوئی؟ شجرے سے، ماشاءاللہ، شجرے سے چلی تھی کہ یہ شجرہ ہے جو اپنے کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو اس کا سلسلہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہو رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہو رہا ہے یہ معاملہ۔ کیوں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے اوپر ہاتھ کے تو ہمارا ہاتھ رکھا ہے، تو جو مرید ہوتا ہے کہاں پہنچا اس کا ہاتھ؟ تو لاج رکھنی چاہیے نہیں مرید ہونے کے بعد، پھر یا پھر وہی پہلی والی حرکتیں رہنی چاہیے؟ پہلی والی حرکتیں رہنی چاہیے؟ نہیں رہنی چاہیے۔ وہاں کھرگان کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں گئے ہم، چائے پی رہے تھے، ایک آدمی کبھی کچھ کہے، کبھی کچھ، کبھی داڑھی کو کہے، کبھی کسی کو نماز کو کہے، کبھی کچھ بولتا رہا بولتا۔ ایک آدمی بول رہا ارے بس دھرا رو، حضرت جی بیٹھا کچھ بھی کہہ رہے تھے، تو بھی بول لو جا گا، اور پھر چپکا سا، پھر تھوڑی دیر میں بول رہا، میں چپ کرا، چائے پی رہے تھے، مجمع ماحول کا نہیں ہے تو کیسے بات کریں، تو خیر اپنا پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بولنے لگا، پھر بول رہا ہے، پھر اسے ہی کہنے لگا تو اتنا بڑا ہو گیا، بڈھا ہو رہا، پوتوں پڑپوتوں کا ہو رہا، داڑھی نہیں رکھتا تو کیا ہے، کیا منہ دکھا لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ بھائی جب وہ کتنی دیر ہوگی اسے چک چک کرتے کرتے، وہ جماعت میں گیا ہوگا بیچارہ، 4 مہینے لگائے ہوں گے اس نے، چلہ لگایا ہوگا، تو بولنے کی عادت ہو گئی 6 نمبر کی، تو موقع محل پہچاننا نہیں آیا، اور اس نے وہاں بات شروع کر دی، چپ نہیں رہا، تو وہ پھر کیا بول رہا، وہ ارے دھرا رو، وہ گجر کہہ رہا اسے، ابے دھرا رو، تو وہ تو ہے وہاں بھینس چوری کر لی تو تیرے جان چھڑوا کے میں لایا تھا نکلوا کے وہاں سے، اب تو ہمیں تبلیغ کر رہا، تو وہی تو ہے وہاں چھڑوا کے لایا تھا تیرے میں، جب چوری کو میں پکڑا گیا تھا وہاں بھینس کی چوری کر لی تھی، اب وہ چپ، پھر نہیں بول رہا وہ جب تک وہاں سے اٹھے ہوں، لگ گیا نا انجیکشن۔ تو موقع شناسی، مردم شناسی، موقع بھی پہچانو اور آدمی کو پہچانو۔ بس ایک بات جی ماری سنا دو، جب اب بات آئی گئی، بزرگوں کی توجہ میں تاثیر ہوتی ہے، عام انسانوں کی توجہ میں تاثیر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب توجہ سے دیکھ لو، ڈاکٹر صاحب توجہ سے دیکھ لو، مطلب یہ دھیان سے دیکھ لو، نہیں لاپرواہی سے نہیں، دیکھو مریض بہت پریشان ہے، تو توجہ پر بات آئی، توجہ کی قسمیں ہیں، توجہ ذاتی ہے، توجہ کے کپڑے بننے ہیں، عیدی کا سامان آنا ہے، کہا میرے پاس تو ہے نہیں، کہاں سے کپڑے بناؤں؟ تو بیوی نے کہا 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی لے لو، پھر کٹ جائے گی تھوڑی تھوڑی کر کے، اور یہ عید کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ تو فرمایا میں لکھ کے دیتا ہوں، وہ جو خزانچی تھا اسے لکھا 1 مہینے کی تنخواہ مجھے عید پہ پیشگی دے دی جائے تاکہ ضروریاتیں پورا ہو سکے۔ اس نے لکھا حضور کا حکم سر آنکھوں پر، مگر مجھے یہ لکھ کے دستخط کر کے دے دیجئے کہ 1 مہینے آپ زندہ رہیں گے اور زندہ رہ کر کام بھی انجام دیں گے یا نہیں۔ آپ نے بیوی کو پرچہ دکھا دیا، لو
گارنٹی تم دے دو کہ میں زندہ رہوں گا، نہیں کام کروں گا، نہیں کروں گا، تنخواہ پیشگی آ رہی، کچھ سمجھ میں نہیں آئی، یہاں کے بیٹھ گئے یہاں۔ افسوس ہوتا ہے مجھے کہ آج اللہ کے طالب نہیں رہے، سب دنیا کے طلب میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا کو پہلے فنا کرنا، پہلے بیج فنا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایک دانے کے کتنے نکلتے ہیں؟ پہلے فنا تو ہو کے دکھاؤ، اور فنا یہ اپنی مرضی کو ختم کر کے دکھاؤ۔ تو ہے ہمیں بھروسہ، پھر کس بوتے پہ لون لیتے پھر رہے ہو، اور کس بوتے پہ دکاندار کا ادھار کر رہے ہو؟ تو ان بزرگ نے ادھار نہیں لیا اور اپنا فاقہ ہے دسترخوان نہیں بچھا۔ مہمان بھی سمجھ گئے حضرت جی کے گھر میں آج کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہر ایک سے لے نہیں سکتے۔ حضرت جی لو میں دے رہا ہوں، میں کھانا انتظام کروں، دیکھتے تھے وہ یہ لینے کا حقدار ہے کہ نہیں، بس 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 رہنے دو، مہربانی، تمہیں جانتا ہوں، پول نہ کھلو اپنی، کہاں سے تمہارا پیسہ آ رہا ہے؟ دودھ میں پانی، پانی میں دودھ لا کے دے رہے ہو چندے میں، لو جی خانقاہ میں، مجھے نہیں چاہتا ایسا پیسہ، استعمال نہیں فرمایا، اس لیے کسی کی دینے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ ایک سامنے تھا تہری بنانے والا یا بریانی بنانا، اس کی مشہور تھی، لوگ صبح لین لگ جاتی تھی، اس کی تہری مشہور تھی، لین لگ جاتی تھی۔ اس نے دیکھا رات کو احساس کیا حضرت کے گھر میں فاقہ ہے، مہمان بھی منہ ڈھلکائے پھر رہے اور حضرت کے یہاں گھر میں فاقہ ہے۔ اس نے صبح کو یوں کہا بھائی آج کسی کو نہیں ملنے گی، لین نہ لگاؤ، جاؤ۔ کیوں؟ آج تمہیں نہیں ملنے گی؟ اور بھائی ہم تو بہت دور سے آئے، کہنا کہیں سے آؤ، آج نہیں ملنے گی۔ لا کے وہ دیکھتا سارا کا سارا وہ بھگونا جو کچھ تھا اور حضرت کے خانقاہ میں رکھ دیا اس نے، حلوائی نے، اور یوں کہا حضرت یہ لایا ہوں۔ فرمایا کس لیے لائے ہو؟ فرمایا حضرت آپ کے مہمانوں کے لیے لایا ہوں، مہمانوں کے لیے لایا ہوں۔ تو تہری بیچتا تھا، پکا کے صحیح طرح سے بیچتا تھا، پتہ تھا اس کے حال کا۔ تو حضرت نے کہا بہت اچھا، کھلاؤ، دسترخوان بچھا دے، سب نے بھوکے تھے رات کے، سب نے پیٹ بھر کر کھایا، جو بچ گیا فرمایا حضرت آپ بھی کھا لیجئے، گھر میں بھی بھجوا دیجئے۔ گھر میں بھجوا دیا اور سب نے پیٹ بھر کر کھایا، اور اسے خالی کر کے سارے دیگچے کو، اور یوں کہا اچھا حضرت جی اجازت، اچھا حضرت جی اجازت۔ حضرت کو تو جوش آ چکا تھا اس وقت کہ حلال رزق، حلال آدمی، طالب صادق، اور اللہ کے لیے مہمانوں کے لیے لایا ہے، کوئی مقصد دنیاوی نہیں۔ مانگو کیا مانگتے ہو؟ گھر میں تو فاقہ، یہ کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ کیا دے گا دل نہ دے بھائی نے کچھ میں پلہ، کیا دے گا ہمیں؟ تو یہ کہا مانگو کیا مانگتے؟ حضرت فرمایا آپ کی دعائیں بہت کچھ ہیں میرے لیے۔ فرمایا نہیں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ جب تیسری مرتبہ کہا حضرت جی جو مانگوں گا دو گے؟ فرمایا ہاں کہہ تو رہا ہوں، تم مانگو دوں گا، اب وعدہ کرو۔ اب وعدہ کرتا ہوں جو تم مانگو گے انشاءاللہ تعالیٰ دوں گا۔ کہا وعدہ کرو۔ پھر دوسرے تیسرے حضرت جی سے 3 دفعہ کہلوا لیے، 3 دفعہ وچن بھروا لیے، اور پھر کہا مانگو، اب کیا مانگتے ہو؟ کہ مجھے اپنے جیسا بنا لو۔ بولو بھائی، کہہ سکتے تھے یہاں تو بھوک کے مر رہے، مل گیا کھا لی، نہیں ملے تو ہمارے جیسے بن کا کرے گا کیا؟ یوں کہتے نہیں کہتے، لیکن انہوں نے کہا بھائی کچھ اور مانگ لے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ وعدہ کر چکے ہیں، جو وعدہ کیا ہے آپ نے اور میں نے مانگا وہ دینا پڑے گا، ورنہ کہتے نا۔ اب حضرت نے سوچا وعدہ پورا کرنے کا حکم اللہ کا ہے، قرآن شریف میں ہے، ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے، اور دیکھتے پیٹے اس کا باہر ہی پڑا ہے، ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے، کواڑ بند، کچھ دیر تک اندر کواڑ بند کر کے دونوں رہے، اور کچھ دیر کے بعد کواڑ کھول کر ہاتھ پکڑے پکڑے اندر سے باہر تشریف لائے۔ تو لوگوں نے سارے جتنا مجمع تھا سب نے دیکھا، ایسے حضرت ایسے ہی وہ نان بھائی، ایسے کپڑے حضرت کے، ایسے کپڑے اس کے، جیسے چہرہ اس کا ایسے چہرہ ان کا، دونوں کے ایک سی شکل۔ اور لوگ کہیں گے ہمارے حضرت جی کون سے ہیں؟ دونوں ایک ہی شکل کے ہیں، ہمارے حضرت کہاں ہیں؟ کون سے ہیں؟ تو جو خاص جاننے والے لوگ تھے انہوں نے کہا ہمارے حضرت وہ ہیں ادھر لے، اور ادھر لے وہ نان بھائی کا۔ کیوں؟ کیسے پہچانا؟ کہ نان بھائی کا چہرہ فک تھا،
فوق تھا اور حضرت اپنی حالت پر سکون سے مسکراہٹ کے ساتھ تھے. یعنی اس کو جو ایک دم سے اتنی بڑی دولت کا تو تحمل نہ ہوا اسے, 3 دن کے بعد انتقال ہو گیا. اتنی بڑی دولت ہم مجھے اپنے جو 100 سال تک محنت کرتے کرتے جہاں تک دولت اکٹھی کی ہوں اور وہ 1 منٹ میں اس کو اندر اتار دی تو وہ جھیل لگا کیا؟ کہ بھائی جھیل لگا؟ تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ جاؤ, تمہارا کہا تھا, وعدہ کیا تھا, تم نے ضد کی, لے جاؤ. چہرہ اس کا اداس اور نہ کسی سے بولے نہ کسی چالے, اور 3 دن میں انتقال ہو گیا. سارے مفتیوں نے فتوے لگانے شروع کر دیے. اس کا جرم اسی حضرت جی کے ذمہ ہے, قتل اسی کے ذمہ, اس نے مارا اسے. فتویٰ یہ قاتل ہے, وہ قاتل, فتوے لگا دیے. جو سمجھدار مفتی تھے انہوں نے کہا قاتل کہاں سے ہیں, جب انہوں نے وعدہ کر لیا تھا اور اس نے 3 دفعہ وعدہ کروا لیا تھا تو اس نے مانگی ایسی چیز, اسے منع بھی کیا, تو اس قابل نہیں ہے. انہوں نے وعدہ کیا تھا پورا کرو, تو انہوں نے تو پھر وعدہ پورا کیا. ان کے ذمہ کیا الزام ہے؟ ٹھیک کہا غلط کہا؟ سمجھ آئی؟ اب کہاں رہ گئے ایسے حضرت جی بزرگ, تو بھائی لینے کھانے گئے. تم حضرت جی ہمارے رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, تم نے مولوی دیکھے ہی نہیں, تم نے مولوی دیکھے ہی نہیں, تم نے مولوی کی صورت میں بہروپیوں کو دیکھ لیا ہوگا. ہاں اللہ اللہ. افریقہ کے ایک سیٹ آئے روپے لے کر کے, اور مشتاق خان سفیر تھے وہاں کے, جب یہاں بھی آیا کرتے تھے وہ, تو ان سے کہا میں اس طرح مدرسے میں کمرہ بنوانا چاہتا ہوں اور میں روپے لے کر آیا ہوں, حضرت سے کیسے اجازت لوں؟ میں حضرت سے بات کر لوں اور آپ لے کے آ جائیے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا حضرت وہ افریقی روپے لے کر آئے, مدرسے میں کمرہ بنوانا چاہتے ہیں, تو وہ لے کر آئے ہیں رقم, میں ان کو لے کے آؤں گا آپ کے پاس اور آپ ان سے وہ دیں گے, آپ کو قبول فرما لیجیے. ٹھیک ہے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے. مشتاق خان خوش ہو گئے, ایک کمرے کی بنیاد میرے وجہ سے پڑے گی, کمرہ بنے گا. اب آئے وہ آ کر کے انہوں نے جو ہے بات بدل کے یوں کہا, حضرت اگر آپ فرماویں تو میں ایک کمرہ بنوا دوں مدرسے میں, اگر آپ فرماویں تو میں ایک کمرہ بنوا دوں یہاں مدرسے میں. حضرت نے فرمایا فی الحال تو کوئی ضرورت نہیں ہے, فی الحال تو کوئی ضرورت, فی الحال تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اب وہ چپ رہ کے اب کیسے دے, جب ضرورت ہی نہیں بتا دیا, جہاں ضرورت نہیں ہے تو پھر کیسے دیں؟ اب مشتاق خان دیکھیں, کبھی ادھر کو دیکھیں یہ کیا ہوا. جب وہ چلے گئے افریقی اٹھ کے, تو جب مشتاق خان کہا حضرت وہ تو رقم لے کے بیٹھے تھے, لے کے آئے تھے دینے کے لیے, آپ نے ان کو یوں کیوں کہہ دیا کہ ضرورت نہیں ہے؟ وہ یوں کہہ رہے تھے اگر آپ فرماویں تو میں کیوں فرماؤں, ان کو اگر بنوانا تھا وہ کہتے ہیں میری طرف سے کمرہ بنوا دو. آئی نہیں سمجھ میں کیا؟ ان کو ضرورت تھی بنوانے کی تو وہ کہتے ہیں میری طرف سے ایک کمرہ مدرسے میں بنوا دو, اور وہ یوں کہہ رہے ہیں اگر آپ فرماویں تو میں ایک کمرہ مدرسے میں بنوا دوں. تو احسان حضرت جی پہ ہوا یا اللہ میاں پہ ہوا ہے؟ تو میں کیوں احسان لوں کسی کا؟ کمرہ بنوا لو اپنا, احسان میرے ذمہ میں. تو بولو آج کل کے پیروں میں فرق ہو گیا نہیں ہو گیا اصلی نقلی میں دیکھنے کا؟ نہیں ہوا. میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں, اس لیے پہلے سوچو سمجھو دیکھو بھال لو پرکھو, اور جب خوب یقین ہو جائے استخارہ بھی کرو, اللہ سے مشورہ کرو, جب جا کے کسی کا ہاتھ پکڑو ورنہ دھوکے میں آ جاؤ. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو بیان یہ چل رہا تھا, بات اس میں سے کچھ نہیں آ سکی کہ آج کل اسلام میں پتہ نہیں کیوں دیر لگ رہی ہے. حضرت میں فرمایا تھا پتہ نہیں آج اسلام میں کیوں دیر لگتی ہے, لوگ اسلام میں منزل پہ نہیں پہنچ پاتے. تو وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 2 پیر بنا رکھے ہیں, ایک آدھی بات پیر کی مانیں گے, آدھی اپنے جی کی مانیں گے, یوں تو منزل پہ نہیں پہنچتے. اپنی رائے چھوڑو اور شیخ کی مانو, جب منزل پہ پہنچیں گے. تو حضرت فرماتے تھے 2 پیر بنا رکھے ہیں, ایک پیر وہ اور ایک پیر اپنا جی, جو جی کہے گا وہ. تو ایک رہبر ہونا چاہیے, 2 ایک, اور رہبر بھی کون سا ہو جو راستے کا جاننے والا ہو. ورنہ ہم نے دلی میں دیکھا بھائی وہاں جانا ہے فلاں گلی نمبر پہ, کہیں سے کو چلے جاؤ, باغ جا کے پوچھا بھائی اس نمبر کے تو پیچھے چھوڑ جائے, اب پھر پیچھے گھوٹے. بھائی میں نے کہا کسی جانکار سے پوچھو, تو یہ بہارے سیارے سے پوچھتا پھر رہا, انہیں کیا پتا کون سی گلی نمبر. جب نہ کام چلا 1 گھنٹہ ہمیں مصیبت بھرتے ہو گئی, کبھی آگے لے جاوے کوئی پیچھے لے جاوے, اور موبائل میں لگا رکھا, وہ موبائل بھی نہیں بتاوے صحیح کہاں کو جاوے گلی نمبر کون سا. ہم نے کہا بھائی مسجد کا نام پوچھو. ہم نے کہا بھائی یہاں کی جامع مسجد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ کس گلی میں ہے, کیا نمبر گلی سے, جاؤ. ہم نے جا کے نماز پڑھی تو وہی مسجد.
اور وہیں وہ مل گئے، ہمارے جو مدعو کرنے والے تھے وہ مل گئے، ملاقات ہو گئی، ہمیں راستہ مل گیا۔ تو اللہ کے راستے سے راستہ ملا، اللہ کے گھر سے راستہ ملا نہ ملا؟ تو رہبر جو ہو وہ بھی صحیح ہونا چاہیے، لینے کھانے والا نہ ہو، چاپلوسیاں کرنے والا نہ ہو۔ آج کل لوگوں کو چاپلوس پیر پسند ہے، آتے ہی کہ آئیے تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا ملنے کے لیے، کیوں آئے ہو؟ وہیں کھڑے کھڑے، اور کیوں آئے ہو؟ آپ سے ملنے آیا ہوں۔ مل لیے بس جاؤ چلو، اندر بھی نہیں گھسنے دیا، مل لیے بس جاؤ چلو۔ کر لیں گے برداشت؟ تم تو پریس کے کپڑے پہنتے ہو، تم کہاں برداشت کر لو گے؟ تم تو فنا ہونے اپنے نفس کو دینے ہی کہ نہیں، تم کہاں سے جھپ گیا برداشت کر لو گے؟ ہائے ہائے اللہ اپنے فضل۔ حضرت تھان رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا تھا، حضرت آپ تو ایسے ہیں جیسے قصائی۔ تو آپ نے فرمایا جب لوگ بیل بن کے آئے تو میں قصائی کیوں نہ بنوں؟ جو انسان آئے ان کے واسطے بیل نہیں ہوں۔ صحیح کہا غلط کہا؟ صحیح کہا نہیں کہا؟ بھائی آپ اصلاح کے لیے آئے ہیں تو بیٹھو، اصلاح کا انجیکشن لگے گا۔ آپ تعویذ لینے آئے ہیں تو تعویذ دیا جائے گا۔ آپ دعا کے لیے آئے ہیں تو دعا کر دی جائے گی۔ تو اصلاح کا نام نہ لو، اگر اصلاح کا نام لوگے تو پھر تو انجیکشن دیکھ بھال کے لگانا پڑے گا۔ تعویذ لینا ہے ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو اپنی من چاہی چھوڑ کر رب چاہی کرو۔ سیدھی بات کیا سنتے نہیں جماعت والوں سے؟ من چاہی چھوڑو، رب چاہی اختیار کرو۔ اور یہ کہاں سے سیکھی جائے گی؟ ایسی مبارک ان بزرگوں کی، اللہ والوں کی مجلسوں سے سننے کو ملے گی کہ واقعی کس طریقے سے انہوں نے اپنے کو مٹا دیا تھا۔ حضرت بلال حبشی ابھی ایمان لائے، ابھی ظالموں نے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، اور زبان پہ کیا ہے؟ آہدن 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 آہدن، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ پتھروں پر ڈال دیا، پہاڑوں پر تپتے ہوئے پہاڑوں پتھروں پر اوپر سے چٹان رکھ دی پکڑ کے کئی آدمیوں نے یہاں سینے پہ، اور دبے پڑے ہیں، سرک نہیں سکتے، اور زبان تالو سے لگ گئی اور ہوش نہیں آ رہا ہے آپ کو۔ اور جب ہوش آتا خشکی میں تڑپتے تو وہ پوچھتے بول اب کیا رہا ہے؟ تو یوں کہتے آہدن آہدن، اب بولنے کی ہمت نہیں ہے، انگلی اٹھا کے یوں کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کہ بھائی تو مانتا ہی نہیں، بھائی حد ہو گئی۔ اونٹ کو اتنی مار پڑتی کبھی کا مر جاتا ہے گھچ کے، تو اب بھی یوں کہہ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا سچ بتا معاملہ کیا ہے، تجھے مصیبت کیوں جھیل رہا ہے؟ کہ مصیبت کوئی لذت مجھے مل رہی ہے جو مجھے یہ چھوڑنے نہیں دیتی اور یہ سارا میں برداشت کر رہا ہوں۔ فرمایا بتا تو صحیح۔ فرمایا جب یہ میرے اوپر داب دیتے ہیں اور روح میری نکلنے کو ہوتی ہے، زبان میری تالوں میں چمٹ جاتی ہے داب کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، اور میں یوں ہو جاتا ہوں کہ اب روح نکلی تو آسمان کے پردے ہٹ کے اللہ کا عرش مجھے نظر آتا ہے، اور تمنا میری یوں رہتی ہے یوں ہی داب پڑتی رہے، میں دیدار رب العالمین کرتا رہوں۔ آخر قیمہ بنوا لیا، ہتھی پچھلی توڑ دی، ایمان چھوڑ، ابھی تو ایمان نے کچھ سکہ بھی نہیں انہوں نے، ابھی تو کلمہ پڑھ کے گئے ہیں۔ اور جب لے جا کے آزاد کرا کے حضور کے سامنے ٹیک دیا، یوں ہمت تو تھی نہیں بیٹھنے کی، ٹیک دیا، ہڈی پچھلی سب توڑ رکھی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے پیر تک ہاتھ پھیرا، یہ فضل تھا اللہ کا، یہ فضل تھا اللہ کا۔ ہاتھ جو سارے بدن میں پھیرا، حضرت بلال فرماتے ہیں کہ پہلے سے دگنی طاقت اللہ نے مجھے عطا فرما دی، نہ کوئی ہڈی میری بیکار رہی، نہ گوشت میرا بیکار رہا۔ گردن جھکا لو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور ذرا دکھاؤ اپنی طاقت۔ لا الہ الا اللہ محمد